اللہ 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 اللہ۔ برکت کے لیے نعت پاک کے چند اشعار سماعت فرما لیں۔ ایک بار باواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے۔ یہ شعر سماعت فرمائے کہ ہونے والی تھی پرسش اعمال، ہونے والی تھی پرسش اعمال، شرم سے سر جھکا لیا ہم نے، شرم سے سر جھکا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے۔ اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائے کہ ان کے دامن سے ہو کے وابستہ، ان کے دامن سے ہو کے وابستہ، سب سے دامن چھڑا لیا ہم نے، سب سے دامن چھڑا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا، ان کے دامن سے ہو کے وابستہ، سب سے دامن چھڑا لیا ہم نے، سب سے دامن چھڑا لیا ہم نے۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص کہ نقش پائے رسول اکرم کو، نقش پائے رسول اکرم کو، اپنا کعبہ بنا لیا ہم نے، اپنا کعبہ بنا لیا ہم نے، اپنا کعبہ نقش پائے
رسول اکرم کو اپنا کعبہ بنا لیا ہم نے، اپنا کعبہ بنا لیا ہم نے۔ آخری شعر سماعت فرما لیں کہ وہ ہمیں کیا ملے بحمد اللہ، وہ ہمیں کیا ملے بحمد اللہ، جیسے خالق کو پا لیا ہم نے، جیسے خالق کو پا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے۔ السلام علیکم۔ یا حبیبی یا رسول اللہ، دو چار شعر سماعت فرمائے۔ ایک بار اور پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیبی یا رسول اللہ۔ سر ادب سے جھکا لیجئے، سر ادب سے جھکا لیجئے، سر ادب سے جھکا لیجئے، اپنی قسمت بنا لیجئے، اپنی قسمت بنا لیجئے، مانگیے مانگنا شرط ہے، مانگیے مانگنا شرط ہے، پھر طلب سے سوا لیجئے، پھر طلب سے سوا لیجئے، سر ادب سے جھکا لیجئے۔ شعر سماعت فرمائے۔ سر ادب سے جھکا لیجئے، عشق احمد میں ہو کر فنا، عشق احمد میں ہو کر فنا، عشق احمد میں ہو کر فنا، پھر بقا ہی بقا لیجئے، پھر بقا ہی بقا لیجئے، ان کی صورت نظر آئے گی، ان کی صورت نظر آئے گی، ان کی صورت نظر آئے گی، آئینہ دل بنا لیجئے، آئینہ دل بنا لیجئے، ان کی صورت نظر آئے گی، آئینہ دل بنا لیجئے، آئینہ دل بنا لی۔ اور یہ شعر سماعت فرمائے۔ ہر قدم پہ وہ کام آئیں گے، ہر قدم پہ وہ کام آئیں گے، ہر قدم پہ وہ کام آئیں گے، ان کو اپنا بنا لیجئے، ان کو اپنا بنا لیجئے، ہر قدم پہ وہ کام آئیں گے، ان کو اپنا بنا لیجئے، ان کو اپنا بنا لیجئے، سر ادب سے جھکا لیجئے، پھر سے انور کو یا مصطفیٰ، پھر سے انور کو یا مصطفیٰ، پھر سے انور کو یا مصطفیٰ، اپنے در پہ بلا لیجئے،
اپنے در پہ بلا لیجئے، سر ادب سے جھکا لیجئے، اپنی قسمت بنا لیجئے، اپنی قسمت بنا لیجئے۔ یا معاشر المسلمین و یا جماعت الحاضرین رحمکم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں برکتیں آپ تمامی حضرات پر اور مجھ گنہگار ناظرین حقیر فقیر پر نازل ہو، کہیے آمین۔ آمین آمین۔ آج کا یہ جلسہ ماشاءاللہ یہ وہ جلسہ ہے جو ہمارے حضور سیاح ایشیا کی عین سمجھ کے بولا، یہ وہ جلسہ ہے جو ہمارے حضور سیاح ایشیا کی عین منشا کے مطابق، کیونکہ ہماری حضرت نے اپنی زندگی علم و دین کے حاصل کرنے میں اور علم دین کے حاصل کروانے میں گزار دی۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے تنظیم اہل سنت اور بزم ربانی کے اراکین نے وہ عظیم الشان قدم اٹھایا ہے کہ جس سے اللہ بھی خوش ہوگا، رسول اللہ بھی خوش ہوگا، کیونکہ بغیر علم کے یاد رکھو آدمی ولی نہیں ہو سکتا۔ ریاض مجاہدی اپنی جگہ پر ہیں، لیکن علم دین ایک ایسا علم ہے کہ جس کے بغیر آدمی ولی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ماشاءاللہ یہ مدرسہ، اب یہ خانقاہ جو ہے یہ علم دین کی درسگاہ بھی ہے اور علم ولایت کی درسگاہ بھی ہے، کیونکہ جہاں علم دین ہوگا وہاں ولایت ہوگا، اور جہاں علم دین نہیں ہوگا وہاں ولایت نہیں ہوگا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک عالم کا رات بھر سونا، ایک عالم باعمل کا رات بھر سونا اور ایک جاہل کا رات بھر عبادت کرنا، وہ عالم کی عبادت جو ہے وہ جاہل کا جو رات بھر سوتا ہے، اور ایک جاہل جو رات بھر عبادت کرتا ہے، اور ایک عالم جو رات بھر سوتا ہے، تو عالم کے رات بھر سونا جو ہے وہ جاہل کی رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ علم وہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار نے فرمایا علم حاصل کرنے کے لیے اگر تم کو چین جانا ہو تو چین جاؤ۔ آج ماشاءاللہ ہم جس سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، سیدنا سرکار محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے دامن سے ہم وابستہ ہیں، ان کی زندگی میں بھی 18 سال کی عمر میں ان کی والدہ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا۔ تو پتہ چلا غوث اعظم نے اگر سب سے پہلے کسی منزل پر قدم رکھا ہے تو وہ علم دین کی منزل پر قدم رکھا، تبھی تو آج شہنشاہ اولیاء ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے، ہر مرد عورت کو علم دین کی جانکاری ضروری ہے۔ دین کیا ہے کم سے کم سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم آج حالت یہ ہے مسلمانوں کی کہ انگریزی تعلیم تو ہے، بی اے اور LLB تو کر رہے ہیں، گریجویٹ تو ہو رہے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر ابا کا انتقال ہو گیا تو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے اولاد کے اندر صلاحیت نہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آج نماز جنازہ پڑھنے کے لیے مسجد سے امام صاحب کو بلایا جاتا ہے، مدرسے سے مولوی صاحب کو بلایا جاتا ہے۔ ہمیں تم کو شرم آنا چاہیے، تمہارا باپ مر گیا ہے، تم کو کم سے کم اس لائق ہونا چاہیے کہ اپنے باپ کی نماز جنازہ تو پڑھا سکو۔ آج عالم یہ ہے کہ دین ختم ہو گیا ہے، علم دین سے لوگ ناواقف ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو یہ مدرسہ جو قائم ہوا ہے زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو بھیجو، علم دین حاصل کرو۔ یاد رکھو علم دین اللہ اکبر کیا مقام ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک فیملی تھی، سمجھا، ایک آدمی تھا جس کا انتقال ہو گیا، نہایت ہی بد کردار تھا، کوئی اعمال اچھے نہیں تھے اس کے، خدا کی شان دیکھی وہ مر گیا۔ جب مر گیا تو اس کی بیوی نے خواب دیکھا کہ میرے شوہر پہ عذاب جہنم نازل ہوگا، میرے شوہر پہ عذاب جہنم، عذاب قبر میں مبتلا ہے، طرح طرح کے عذاب دے رہے ہیں فرشتے، کس کو؟ میرے شوہر کو۔ پریشان ہو گئی، بہت چاہتی تھی زندگی میں اپنے شوہر کا بڑا خیال رکھتی تھی، بڑی ہی فرما بردار تھی، بہت ہی دھیان رکھتی تھی، مگر جس وقت رات میں خواب دیکھا کہ میرے شوہر پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے، قدرت خداوندی کا عذاب عظیم نازل ہو رہا ہے، قبر میں اس پہ عذاب فرشتے مقرر کر دیے گئے، گھبرا گئی، پریشان ہوئی، سوچا کیا کرے، کیا صورت اختیار کی جائے۔
میرا شوہر اتنا مجھے چاہتا تھا، دعا کی اس نے کہ اللہ تعالیٰ میرے شوہر کا عذاب دور فرما دے۔ اچانک دماغ میں ایک بات آئی، اس نے اپنے بچے کو مدرسے بھیج دیا، سبحان اللہ، مکتب میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ سوچا کہ باپ نے تو کبھی دینی تعلیم حاصل کی نہیں، باپ تو اس کا ہمیشہ دنیا داری میں رہا، کم سے کم اس کی اولاد کو اللہ کے راستے پر لگائے۔ لہذا مولوی صاحب کے پاس بھیجا اور کہا جاؤ مولوی صاحب سے کہنا ہمارا مکتب شروع کر دیں۔ بچہ گیا، جا کے اس نے مکتب شروع کیا۔ مولوی صاحب نے پہلا سبق دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ۔ یہ پہلا سبق تھا بچے کا۔ مولوی صاحب نے کہا بیٹا اس کو کل برزبانی سنانا، ہم کو بائی ہاتھ ہم کو سنانا، ہم نے تم کو کیا سبق دیا ہے۔ بچے سے کہا بولو، تو بچے نے اپنی معصوم زبان میں کہا مولوی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا بیٹا ٹھیک، اس کو رات بھر یاد کر۔ مدرسے سے آیا، سارا دن کھانا پینا کھانے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ، رات بھر دن بھر پڑھتا رہا۔ خدا کی شان ایک دن ہوا تھا، طاہر صاحب ذرا ادھر توجہ، ایک دن ہوا مکتب سے جا کے بچہ پڑھ کے آیا، دن بھر اس کی زبان پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، آئے ہائے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دن گزرا، رات آئی، اسی کی ماں نے خواب دیکھا، بچے کی ماں نے خواب دیکھا کہ میرے شوہر کو اللہ نے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا، شوہر کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ بیوی نے پریشان ہو کر پوچھا میرے میاں، میرے شوہر یہ کیا ہوا؟ اس سے پہلے تم کو میں نے دیکھا تھا عذاب جہنم میں مبتلا تھے، فرشتے تمہاری اوپر عذاب کے مقرر کر دیے گئے تھے، آخر کیا ہوا اتنی جلدی؟ حالانکہ یاد رکھو دنیا دارالعمل نہیں ہے، دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے۔ جو عمل کرنا ہے وہ آپ کہاں کر سکتے ہیں؟ مرنے کے بعد آپ چاہے کہ اللہ اللہ کر لے، آپ کچھ دیکھیے کہ نماز پڑھنے کے ملے گا؟ سارے اعمال کا کام ختم، جو کرنا ہو دنیا میں کر لو، بعد میں جوتے پڑنے کے بعد خدا یاد آئے تو کیا یاد آئے میاں؟ ابھی سمجھ لاؤ، ابھی اپنا کو صحیح کرو، قیامت کے روز یا قبر کے اندر جانے کی تم کو عبادت کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ میرے شوہر تم کو کل تک میں نے دیکھا تھا عذاب میں، آخر یہاں پر تو کوئی عمل نہیں کر سکتے تم، نہ تو تم یہاں نماز پڑھ سکتے ہو، نہ تم یہاں روزہ رکھ سکتے ہو، نہ یہاں تم حج کر سکتے ہو، نہ خیرات کر سکتے ہو، آخر یہ تبدیلی کیسی آ گئی؟ یہ پریورتن کیسے آ گیا کہ خدا نے تم کو جہنم سے نکال کے؟ تو شوہر نے کہا میری بیوی تیرا شکرانہ ہے، تیرا ہی کرم ہے، یہ تیری محبت ہے۔ کہا ہوا کیا؟ میری اولاد کو تم نے مکتب بھیجا مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب نے سبق دیا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری اولاد، میرا لخت جگر، میرا نور نظر، سارے دن بھر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، شام ہوئی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ آخرکار فرشتے نے خدا سے کہا اے پروردگار، جس کو تو عذاب میں مبتلا کیے ہے اس کا بیٹا تجھے رحمان الرحیم کہہ رہا ہے، رحمان الرحیم کہہ رہا ہے۔ رب کائنات کا دریائے رحمت جوش میں آیا، فرشتے نے کہا جاؤ، جس کا بیٹا مجھے رحمان الرحیم کہہ رہا ہے میں اس کو جہنم میں نہیں آؤں گا، اس کو عذاب میں نہیں مبتلا کروں۔ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ نے اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں مبتلا کیا۔ اب سوچئے جب پورا قرآن آدمی پڑھے گا تب کیا عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس ادارے کی اہمیت سمجھنے کی توفیق دے۔ ہم کسی اور کو نہیں مانتے، ہمارا پیر، ہمارے مرشد نے علم دین کا وہ کام کیا ہے۔ سب سے پہلے مدرسہ ہمارے حضرت نے اپنے گھر میں کھولا ہے، سب سے پہلے دین کی تعلیم ہمارے حضرت نے اپنے گھر میں کرائی ہے۔ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے سے تھے، ہمارے گھر میں خود حضرت پڑھائی کرتے تھے، بچوں کو خود حضرت پڑھاتے تھے۔ مدرسہ دارالعلوم ربانیہ جامعہ ربانیہ جو آج ایک یونیورسٹی کی حیثیت رکھتا ہے، وہ پہلے ہمارے گھر سے شروع ہوا ہے۔ ہمارے حضرت نے اس کو گھر سے شروع کرایا ہے کہ کچھ بھی ہو اللہ تکنے والا ہے، نیت پاک ہوتی ہے تو منزل آسان ہوتی ہے۔ جس مدرسے کو سیاح ایشیا نے اپنے گھر میں شروع کرایا ہے، آج وہ یونیورسٹی کی حیثیت رکھتا ہے، آج وہ جامعہ ربانیہ کی حیثیت رکھتا ہے۔
جہاں پر خالی کھیڑے کے بچے پڑھتے تھے، خالی مدرسے محلے کے لوگ پڑھتے تھے، آج ساری دنیا میں پرچار ہو رہا ہے جامعہ ربانی اور ربانی علوم۔ یہ ہماری حضرت کی عنایت ہے، یہ ان کا عین نقشہ ہے کہ آج ماشاءاللہ سیلم میں اس خانقاہ کے اندر جو درس و تدریس کا کام شروع ہو رہا ہے، یاد رکھو ان کی روح بہت خوش ہوگی کہ انہوں نے اپنی زندگی۔ اور سنو ایک بات اور بتاتا چلوں، یہ علم دین کیا ہے؟ اگر سچ پوچھو تو یہ علم دین علم حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے، ولایت حاصل کرنے کی بھی ذریعہ ہے، اللہ کے رسول کا قرب حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے، خدا تک پہنچنے کا بھی ذریعہ یہ علم دین ہے۔ کیونکہ حدیث پاک ہے، مجھے بڑی اچھی بات یاد آئی، دیکھو سبحان اللہ، سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علماء کرام بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، میں علم کا پتہ چلا جب آج بھی بچہ مدرسے کے اندر داخل ہوا تو سرکار کے شہر میں داخل ہوا۔ کیوں بھائی؟ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، اور اس کا علی۔ مگر یہاں پر ایک بات میں اور چھوٹی سی بات کر دوں، کچھ تنگ نظروں نے مولا علی کے نام کو رکھا ہے، باقی کچھ خلفاء سے دشمنی رکھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں۔ اس حدیث کے اندر خالی علی نہیں ہے، لوگ پڑھتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اس کی تفسیر یہ نہیں ہے، اس کی وضاحت یہ ہے خالی علی نہیں ہے، اس علم کے شہر میں عمر بھی ہے، اس علم کے شہر میں عثمان غنی بھی ہے، اس علم کے شہر میں صدیق اکبر بھی ہے، اس علم کے شہر میں علی بھی ہے، اور اس علم کے شہر میں حضور بھی ہے۔ پتہ چلا یہ علم کا شہر ہے، پنجتن کا شرکت اس کے اندر موجود ہے۔ وہ کیسے؟ اب سنو، جو تفسیر بیان کی جاتی ہے، فرماتے ہیں سرکار فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم، میں علم کا بولو شہر۔ اب جب شہر ہوتا ہے، پہلے زمانے میں جب شہر ہوتے تھے تو اس کی باقاعدہ باؤنڈری ہوتی تھی شہر کی۔ آپ نے سنا ہوگا پرانے لوگ میں قلعے ہوتے تھے، فلاں شہر میں جانا تو اس کا قلعے کا دروازہ الگ ہوتا تھا، وہ شہر کے اندر داخل ہونا تو قلعہ کے دروازہ۔ تو پتہ چلا کہ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ جب شہر ہے تو اس کی دیواریں ہونا چاہیے نا، ہونا چاہیے۔ جب علم کا شہر سرکار ہیں تو دیواریں ہونا چاہیے، اور دیوار کائے پہ ہوتی ہے؟ بنیاد پہ، فاؤنڈیشن پر۔ بغیر فاؤنڈیشن کی دیوار ہوتی ہے؟ کیوں بھائی؟ بغیر فاؤنڈیشن کی دیوار ہوتی ہے؟ پتہ چلا اگر دیواریں ہوں گی تو پہلے فاؤنڈیشن کے اوپر پھر دیوار ہوگی۔ اب جب دیوار ہو گئی تو کیا مکان کمپلیٹ ہوا؟ نہیں، جب تک چھت نہیں پڑے گی جب تک مکان نہیں ہوتا پورا۔ کیوں بھائی؟ مکان جب ہی کہلاتا ہے جب چھت ہی پڑ جائے۔ تو پتہ چلا علم کے شہر کے لیے پہلے دیواریں لائیے۔ اسلم بھائی بڑے مزے کی بات ہے، پہلے علم کے شہر بنانے کے لیے دیواریں لائیے، اور دیواریں کائے پہ ہوں گی؟ فاؤنڈیشن پر دیوار، اور دیوار پر چھت۔ اب شہر ہوا، بولو ہوا نہیں؟ اب سنو سبحان اللہ کیا تفسیر بیان کی، سرکار فرماتے انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ اور کیا ہے؟ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ فرماتے ہیں وہ ابو بکر اساسھا۔ کیا مطلب ہوا؟ دیکھو یاد رکھو، سبحان کیا ترتیب ہے، قربان جاؤ سرکار کی زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں اس کی ترتیب کتنی پیاری۔ وہ ابو بکر اساسھا، کیا مطلب؟ میں جس علم کا شہر ہوں اس کا فاؤنڈیشن ابو بکر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا بتاؤ، فاؤنڈیشن دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا؟ نہیں دکھتا۔ محبت دکھتی ہے کہ نہیں دکھتی؟ اور محبت میں کامل کون صحابی ہے؟ کیا ترتیب ہے؟ میں علم کا شہر، اس کا فاؤنڈیشن۔ کیا مطلب؟ ہمیں جس علم کا شہر میں ہوں اس کی بنیاد محبت رسول ہے۔
اس کی بنیاد محبت رسول ہے، ابو بکر اساس ہوا، اس کا فاؤنڈیشن ابو بکر۔ اور دیکھیے اب ظاہر ہے کہ جب محبت کا فاؤنڈیشن ہوتا ہے تو محبت سے بڑھ کے کوئی طاقت ہے؟ لوگ فاؤنڈیشن میں آئرن ڈالتے ہیں، اسٹیل ڈالتے ہیں، لوہا ڈالتے ہیں، کائے کے لیے؟ ہمیں یہ دنیاوی مضبوطی ہے، سب سے بڑی مضبوطی محبت رسول کی ہے۔ اس علم کے شہر کی بنیاد محبت رسول۔ فرماتے انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسھا، میں علم کا شہر ہوں، اس کا فاؤنڈیشن ابو بکر۔ جس طرح محبت ظاہر نہیں ہوتی اس طرح ابو بکر کو ظاہر نہیں کیا گیا، اندر رکھا گیا ہے، بنیاد میں رکھا گیا ہے۔ اب اس کے بعد آگے آئیے، اب بنیاد کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ دیوار۔ دیوار بھی مضبوط ہونا چاہیے تاکہ کوئی سوئی نہ ڈالنے پائے۔ چور ڈاکہ ڈالنے کے لیے دیوار دیکھتا ہے، سمجھے؟ مخالف ڈاکہ ڈالنے کے لیے دیوار دیکھتا ہے۔ اگر 4 انچی کی ہے تو توڑ دے گا، اور اگر 14 انچی کی ہے نہیں۔ پتا چلا کہ فاؤنڈیشن کے ساتھ ساتھ دیوار بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ طاہر بھائی، دیوار بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ تو دیوار کون ہے؟ علم شہر کی دیوار کون ہے؟ قربان جاؤ، جس کو دیکھ کے آدمی ڈر جائے، جس کو دیکھ کے ڈر جائے، ایسی دیوار ہونا چاہیے۔ مخالف آئے گا، اندر گھسنے کی کوشش کرے گا، دیوار دیکھ کے گھبرا پیدا ہو جائے گا۔ وہ دیوار کون ہے؟ آئے ہائے ہائے، میں نہیں کہتا، حدیث کہہ رہی۔ فرماتے انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسھا و عمر جدارھا، اس کی دیوار میرا عمر ہے، میں علم کا شہر ہوں، اس کا فاؤنڈیشن صدیق اکبر ہے، اس کی دیوار میرا عمر ہے۔ مکان کمپلیٹ ہو گیا، ابھی کیا چاہیے؟ ہائے 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 ہائے، کیا ترتیب ہے! سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں علم کی اہمیت دیکھو، سرکار فرماتے میں علم کا شہر، اس کی بنیاد ابو بکر، اس کی دیوار عمر۔ اور سنو، چھت ایسی ہونا چاہیے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ چھت کا سایہ ہماری اوپر رہے، یعنی چھت سے ٹھنڈک ملے، چھت سے سکون ملے، چھت سے راحت ملے، چھت سے دل کو ٹھنڈک ملے، چھت سے اللہ کی رحمت نازل ہو۔ ایسی چھت چاہتے ہو نا؟ ایسی چھت تو نہیں چاہیے جس سے تکلیف ہو۔ قربان جاؤ، کیسی چھت رکھی میرے آقا نے! ایسی رحمت والی چھت کہ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر، و ابو بکر اساسھا، علم کے شہر کا فاؤنڈیشن صدیق اکبر، وہ عمر جدارھا، اور اس کی دیوار عمر، جس کو دیکھ کے شیطان گھبرا جائے۔ اشداء علی الکفار، ایسی دیوار رکھی ہے کہ جس کو دیکھ کے کافروں کا دل ہل جائے گا، ہاتھ نہیں لگائے گا، کوئی ہاتھ نہیں لگائے ڈر کے مارے۔ قرآن نے جس کی صفت بیان کی اشداء علی الکفار، وہ دیوار رکھی گئی۔ اب اس کے بعد چھت کا نمبر آیا، سرکار فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسھا و عمر جدارھا و عثمان سقفھا، عثمان کو چھت بنایا۔ ایسا رحم دل ہمیں تاریخ صحابہ میں، ایسا رحم دل کوئی صحابی نہ ملے گا جیسا رحم دل عمر حضرت عثمان غنی کو رکھا، جن کو دیکھ کے اللہ کی رحمت نازل ہوتی تھی۔ پتہ چلا رسول اللہ نے علم کے شہر کی چھت کو عثمان بنایا، تو پتہ چلا قیامت تک خدا کی رحمت برستی رہے گی۔ کیا مقام ہے! آئے ہائے ہائے، علم کا مقام! پتہ چلا دارالعلوم میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے مصطفیٰ بھی ملیں گے، صدیق اکبر بھی ملیں گے، فاروق اعظم بھی ملیں گے، عثمان غنی بھی ملیں گے۔ اب ایک چیز رہ گئی، ہائے 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 ہائے، میں ذرا غور کرو، مصطفیٰ شہر، صدیق اکبر، فاؤنڈیشن، فاروق اعظم، دیوار، چھت۔ اب مکان کے بعد ایک دروازہ بھی ہوتا ہے، دروازہ، اور دروازہ
ماشاءاللہ تمل ناڈو میں تو میں دیکھتا ہوں کہ دیواروں سے زیادہ مضبوط دروازہ ہوتا ہے، بے تحاشا پیسہ لگا کے بہت اسٹرانگ دروازہ. کیوں؟ تاکہ چور اندر نہ گھسے. ایسا دروازہ رکھتے کہ آدمی گھبرا ہو جائے. کیوں بھائی اسلم بھائی؟ زبردست دروازہ. وہ شہر جس کو سرکار نے فرمایا میں ہوں، وہ شہر جس کی بنیاد ابو بکر ہے، وہ شہر جس کی دیوار عمر فاروق ہیں، وہ شہر جس کی چھت عثمان غنی ہے. اب دروازہ بھی ویسے ہی ہونا چاہیے. لہذا دروازے کے بارے میں فرماتے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، انا مدینۃ العلم وابو بکر جدارها، وابو بکر اساسها، وعمر جدارها، وعثمان سقفها، وعلی بابها. علی میرا دروازہ ہے. پتہ چلا پانچوں مل گئے. علم دین حاصل کرنے کے لیے جب آدمی مدرسے میں آیا تو مصطفیٰ بھی ہیں، صدیق اکبر کی محبت بھی ہے، عمر فاروق کی عدالت بھی ہے، عثمان غنی کی رحم و سخاوت بھی ہے، مولا علی کی شجاعت بھی ہے. سب کچھ مدرسے کے اندر ہے. ہر چیز مدرسے کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا. اور سنو دروازہ کس کو رکھا؟ ایک بات سنو، یہ علم کا شہر کا نقشہ تھا آپ کے سامنے، میپ جو میں نے پیش کیا. علم کا شہر کون؟ فاؤنڈیشن، دیوار، چھت، یہ سارا میپ جو ہے وہ علم کا ہے. اب میں نے آپ سے کیا بتایا کہ بغیر علم کے ولی. لہذا دروازہ کس کو رکھا مصطفیٰ نے؟ جس کے صدقے میں ولایت بانٹنا ہے، جس کے صدقے میں ولایت دینا ہے، اس کو دروازے پر رکھا ہے. اس کو دروازے پر رکھا ہے جس کی نظر آدمی کا چہرہ بھی دیکھتی ہے اور دل بھی دیکھ لیتی ہے. وہ دروازہ رکھا ہے جو خدا کا شیر ہے، جو خدا کا شیر ہے، جس کا نام علی ہے، جس کے نام سے قلعہ خیبر کام جاتا، اس کو دروازہ رکھا. تو سنو ایک بات چھوٹی سی بتاؤں، مولا علی کو رکھا گیا دروازہ. کیا رکھا گیا ہے؟ اگر داخلہ لینا ہے دارالعلوم میں، اگر دارالعلوم میں داخلہ لینا ہے تو پہلے کہاں جانا ہوگا؟ دیوار اتنی کمزور نہیں کہیں گھس جاؤ، ہر طرف مضبوطی رکھی ہی میرے آقا نے. اگر میرے علم کے شہر میں آنا ہے تو پہلے کہاں جاؤ؟ میرے داماد کے پاس جاؤ، جو ولایت کا تاجدار ہے اس کے پاس جاؤ. وہ تم کو دیکھے گا، آنے والا پڑھنے آ رہا ہے اس کو دیکھے گا کہ اس کے دل میں علم کے شوق کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کی محبت ہے کہ نہیں، مصطفیٰ کی محبت ہے کہ نہیں ہے. اسی لیے دروازہ رکھا ہے اللہ کے رسول نے مولا علی کو کہ جو اندر آئے گا علی دیکھ لے گا اس کے ظاہر میں کیا ہے اور اس کے باطن میں. ماشاءاللہ یہ چھوٹی میں نے گفتگو کی ہے علم کے بارے میں. اب ذرا غور کیجئے، پتہ چلا کہ علم کے شہر میں وہی داخل ہو سکتا ہے جس کو علی ولی بنائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کو جس کو ولی بنانا ہوگا اس کو ایگزٹ ملے گا آنے کی اجازت ہے، اور جس کو ولی نہیں بنانا ہے یاد رکھو اس کو داخلہ نہیں ملے گا. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو مدرسوں کا مقام سمجھنے کی توفیق. آج ہمارے حضور سیاح ایشیا کی روح اتنی خوش ہوگی کہ انہوں نے زندگی بھر اپنے گھر سے جو مدرسہ شروع کر کے اس کو جامع ربانیہ کی شکل عطا فرمائی، آج ان کی تقریر سیلم پہ ہو رہی ہے ماشاءاللہ. آج ان کے احکام پر عمل ہو رہا ہے. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے دیکھا خالی بسم اللہ پڑھنے کا نتیجہ تھا. جب آپ اپنے بچے کو علم دین حاصل کرائیں گے، مولوی بنائیں گے، مولانا بنائیں گے، حافظ، یہ نہیں کہتا میں دنیاوی تعلیم بھی مست ہے، لیکن دین کی تعلیم آخرت کے لیے، دنیا کی تعلیم دنیا کی، دونوں چیزیں ہونا ضروری ہے.
اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اس مدرسے کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس محبت اور خلوص اور عقیدہ کے ساتھ ہمارے طاہر بھائی ہیں، ہمارے انور بھائی ہیں، جتنے بزم ربانی کے ذمہ دار شہاب صاحب ہیں، اور جتنے بھی مخلصین ادارہ ہیں، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اللہ اس کے رسول کی یاد رکھو، رضا الہی ضروری ہے۔ اگر نفس آ گیا تو یہ تمہارا مدرسہ نہیں چلے گا۔ ہمارے حضرت نے نفس کو پیچھے رکھا ہے، اللہ کی رضا کو آگے رکھا۔ رضا راضی برضا الہی ہو جاؤ گے، ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے، کیونکہ سرخرو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، سرخرو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ پس جانے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مدرسے کو دین دوری رات شوق کی ترقی عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ ہمارے سیلم مذہب ربانی کا ہر فرد تقریباً اس سے خوش ہے جو کام کیا جا رہا ہے، دعا کیجئے کہ ہمارے سیلم مذہب ربانی کے ہر فرد کو ماشاءاللہ، اور جو لوگ بھی اس پر تعاون کر رہے ہیں، ہمارے ابھی اصغر بھائی روڈ سے آئے ہیں، انہوں نے بھی باقاعدہ، ان کے بھائی نے بھی اس کے لیے تعاون کیا ہے، دعا کیجئے کہ جتنے بھی علم دین کے فروغ کے لیے اپنے پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور اپنے جیب خاص سے خرچ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خزانے غیب سے مالا مال فرمائے۔ یاد رکھو، یہ مدرسے میں جڑے رہو گے، مدرسے کی تعلیم و تعلم جاری رہے گا، مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب ملتا ہے، مرنے کے بعد یہ ثواب جاریہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے مدرسے میں، قائم شدہ مدرسے میں کسی نے الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیا، یاد کیا، جب تک وہ الحمدللہ پڑھتا رہے گا، مدرسے کے ہر فرد کو ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اس کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو، جاہل کبھی ولی نہیں ہوتا۔ جتنے بھی علامہ لوگ ہیں، سب نے علم دین حاصل کرنے کے بعد پھر علم طریقت حاصل کیا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اپنے اس مدرسے کا زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کی توفیق دے، اور خلوص دل کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کل بیان ہوا ہے، یہ آغاز باب تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ آپ کو کہنا سلام پڑھنا ہے؟ ہاں جی، ریکارڈ کیا ہے، اس میں خطبہ ہٹا دیں۔ بول رہے چلیے۔ اللہ
ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے، مشعل حق کی جلتی ہیں، خوشیاں پھیلتی ہے اور حسرت دل کی نکلتی ہے۔ حق لا الہ الا اللہ رسول اللہ، حق لا الہ الا اللہ رسول اللہ، حق لا الہ الا اللہ رسول اللہ۔ خالق کل اے رب اولا، صدقہ پیار محمد کا جاری رہے تا روز جزا، یہ مسلک اہل سنت کا۔ لا الہ الا اللہ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ رسول اللہ۔ جنت کی جرے تو ہم بھی سب ہمراہ ہیں، حوض کوثر پر پہنچے اور ہاتھ سے آب کے جام پیے۔ حق لا الہ الا اللہ رسول اللہ، حق لا الہ الا اللہ رسول اللہ، حق لا الہ الا اللہ رسول حبیب یا رسول اللہ۔ جب ہنگام ربودن ہو تو آپ میں آپ کا دامن ہو، اور وادی ایمن ودفن ہو، اور گلشن جنت مسکن ہو۔ حق لا الہ الا اللہ رسول اللہ، حق لا الہ الا اللہ رسول اللہ، حق لا الہ الا اللہ رسول حبیب یا رسول اللہ۔ جس جا پر یہ محفل ہو تو برکت شامل ہو، اور جو اس بزم داخل ہو تو اس پر رحمت نازل ہو۔ حق آمنا برسول اللہ، حق لا الہ الا اللہ رسول اللہ، حق لا الہ الا اللہ رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب یا رسول اللہ۔ تشریف رکھیے۔ الہ العالمین، یا پروردگار اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہماری اس مجلس سے فروغ علم دین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار اپنے کرم سے اپنے فضل سے جن جن لوگوں نے دام درم سخنے اس دارالعلوم ربانیہ کے قائم کرنے کے سلسلے میں حصہ لیا ہے، اللہ اپنے کرم سے ان کو دین دنیا دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔
پروردگار اس مدرسے کو آج جو چھوٹی سی شکل میں ہے پروردگار اس کو ایک عظیم و شان شکل عطا فرما، ترقیاں عطا فرما پروردگار، ان کے کارکرداؤں کو دونوں جہان کی نعمتوں سے مالامال فرما، ان کے ذمہ داروں کو حق سے قیامت و بلاؤں سے بچا، ان کی معاونت کرنے والوں کو دونوں جہان کی نعمتوں سے مالامال فرما۔ الہ العالمین ہماری اس مجلس سے فروغ علم دین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو غلطیاں ہوں ان کو معاف فرما، جو خامیاں ان کو پورا فرما، تمام حاضرین کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ صبح سے لے کے اب تک علماء کرام ماشاءاللہ ہمارے خواجہ حضرت بھی ہیں، علامہ ابراہیم صاحب بھی ہیں، قاضی خلیل صاحب بھی ہیں، محی الدین بھائی بھی ہیں، جتنے بھی دیگر تمام علماء کرام تمل ناڈو کے یہاں موجود ہیں، اور جتنے بھی معزز ہستیاں تمل ناڈو کی ہمارے خاص طور پر سیلم کی موجود ہے، خداوندہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ان سب کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان سب کی شرکت کو اس مجلس فروغ علم دین کے لیے بہتر ثابت فرما۔ اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمارے علماء ربانی کو اور علماء تمل ناڈو کو ہر قسم کی آفت و بلاؤں سے بچا۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرما، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہماری درگاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہماری ماں و بہنوں کی عزت و عصمت کی حفاظت فرما، ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کی پراپرٹی و جائیداد کی حفاظت فرما۔ اللہ اپنے کرم سے فضل سے ہمارے ہندوستان میں تمام مسلمانوں کو امن و امان و چین سکون نصیب فرما، اپنے کرم سے ہر قسم کی آفت و بلاؤں سے بچا، تباہی بربادی سے بچا، گمراہی ذلت و رسوائی سے بچا، پریشانی الجھن و مصیبت و آلام سے بچا، ہم سب کو چین سکون کے ساتھ مصطفیٰ کی سیرت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے مطابق ہم کو اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے دل میں صرف اپنی ہیبت اور اپنا خوف اور اپنا ڈر پیدا فرما، باقی دنیا اور دنیا والوں کا سارا ڈر خوف ہمارے دل دماغ سے نکال دے۔ اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہم تمام مسلمانوں کو نیک ہدایتیں عطا فرما۔ اللہ پاک مسلمانوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے، تمام مسلمانوں کو سچا پکا عاشق رسول بنا۔ اس محفل پاک کی برکت سے ہم سب کے دلوں میں عشق رسول کا چراغ جلا دے، محبت اولیاء کا دیا روشن فرما دے، اہل بیت کی شمع سے محبت کی شمع سے ہمارے دماغ کو منور فرما۔ پروردگار یہ ادارہ جو قائم